جیسے جیسے خالستان تحریک بھارت میں زور پکڑ رہی ہے اور بھارت میں رہنے والے سکھ اور دنیا بھر میں رہنے والے سکھ اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں بھارت سے، ویسے ویسے بھارت کے اوچھے ہتھ کنڈے بھی بڑھ رہے ہیں۔ سال 2024 میں کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں ایک ایسا سیاسی زلزلہ آیا جس نے دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات میں ایک بڑی خلیج پیدا کر دی۔ ستمبر 2023 میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سرے کے سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کا بیان دیا۔ اس بیان کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہوتے چلے گئے، بیان بازی بڑھتی گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے اعلیٰ سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ 2024 میں یہ معاملہ مزید بڑھتا ہے جب کینیڈا میں 4 بھارتیوں کو نجر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ لوگ کینیڈا میں مزید ٹارگٹ کلنگز میں بھی ملوث تھے۔ اکتوبر 2024 میں معاملہ اس وقت مزید سنگین ہو گیا جب کینیڈا نے یہ کہا کہ کینیڈا میں موجود بھارتی ہائی کمشنر بھی نجر کے قتل کے معاملات میں مکمل طور پر شامل تھا اور اسے اپنے 5 سفارتکاروں سمیت ملک بدر کر کے بھارت بھیج دیا گیا۔ بھارت نے بھی اس کے جواب میں کینیڈا کے ہائی کمشنر اور 5 سفارتکاروں کو کینیڈا واپس بھیج دیا۔ قتل ہونے والا سکھ ہردیپ سنگھ نجر بھارت میں پیدا ہوا تھا اور ایک نوجوان کے طور پر اس نے کینیڈا ہجرت کی تھی۔ اسے جون 2023 میں کینیڈا کے صوبے وینکوور میں سرے کے مقام پر قتل کر دیا گیا تھا۔ نجر کو بھارتی حکومت نے دہشت گرد قرار دیا تھا، لیکن کینیڈا میں نجر کے پیروکاروں کے مطابق وہ ایک کمیونٹی لیڈر اور سکھوں کی آزادی کا حامی تھا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ ہونے جا رہا تھا امریکہ میں، لیکن جسٹس فار سکھ کے ترجمان گرپتونت سنگھ پنو پر بھارت کا نشانہ چوک گیا اور وہ قاتلانہ حملے میں بچ گئے۔ اپنے قتل کی سازش پر گرپتونت سنگھ پنو نے بھارتی حکومت اور را کے سربراہ کے خلاف امریکی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ امریکی عدالت نے گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کی ناکام سازش تیار کرنے کے الزام میں دیگر ملزمان کے ساتھ ساتھ را کے سابق افسر وکاس یادو کے خلاف بھی فرد جرم عائد کر دی۔ 2023 کے بعد سے سکھ رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ کی بڑھتی لہر کے پیچھے بھارتی حکومت کا ملوث ہونا شرمناک تو ہے ہی، لیکن ان سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ میں تیزی کی وجہ کیا ہے؟ بھارت آخر کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے، ویسے اس سارے تناظر میں ایک چیز سامنے نظر آتی ہے کہ آج کا بھارت جو کہ ہندتوا بھارت ہے، جو کہ ایک ایسا بھارت نہیں ہے جس کے بارے میں کہ کلیم کیا جاتا تھا کہ شاید یہ ایک سیکولر بھارت ہے۔ 2014 سے آنورڈ ہمیں آج کا جو بھارت نظر آتا ہے وہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ڈرائیو کیا ہوا بھارت نظر آتا ہے، جس میں کہ اوپنلی ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ سکھوں کی ویسے بھی کوئی مائنورٹی والی حیثیت، ان کو بھی مائنورٹی کی حیثیت بھی نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو دیکھا جائے تو اس میں سکھوں کو بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی ایک برانچ ہے ہندوازم کی، تو لہٰذا ان کو ایک مائنورٹی کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا۔ اور انیشلی جس میں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو جب وہ ملے تھے ماسٹر تارا سنگھ کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت پلیج کیا تھا کہ آپ کو ایک اٹونمی دی جائے گی جس میں کہ آپ کی اپنی ایک حیثیت ہوگی، اور آپ اگر بھارت کے ساتھ رہیں گے تو آپ کو اپنی ایک حیثیت دی جائے گی۔ وہ حیثیت بھی گئی، وہ سب کچھ گیا، اور اس کے بعد ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے بھارت میں، اس میں پھر اوبیسلی گولڈن ٹیمپل پہ جو حملہ ہوتا ہے، اس سارے تناظر میں آج کے بھارت میں ہمیں سکھوں کے اوپر ایک کڑی نظر رکھے ہوئے را نظر آتا ہے، اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی سکھ ڈائسپورا ہے ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ کسی بھی طریقے سے جو سکھ ڈائسپورا ہے وہ خالصتان کا نام لے سکے یا سیپریٹسٹ موومنٹ کو آگے بڑھا سکے۔ اسی لیے آج کے بھارت میں جو کہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کی ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ، آج کل ہم اس کو اگر یہ نام دیں کہ روگ اسیسنز ونگ اس کا نام ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ ایسا ہی ہے، کیونکہ وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ اپنے ہاں ڈومیسٹکلی بھی کوئی بھی سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور سیپریٹسٹ موومنٹ کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ موسے والا ہمیں نظر آتا ہے، تو ڈومیسٹکلی وہ انہوں نے گولڈی برار گینگ اور لارنس بشنوئی گینگ کے ایسے گینگ بنائے ہوئے ہیں جن کے تناظر میں وہ اس کو مکس اپ کر کے تو ایک دوسرے کو گینگ وار کا نام دے کے تو ان کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن تھرو آؤٹ دا ورلڈ دے آر یوزنگ پروفیشنل اسیسنس جو کہ را کے اسیسنس ہیں،
اور وہ یہ سارے کا سارا کام کر رہے ہیں. سکھوں کے قتل کے تانے بانے جڑتے ہیں خالستان تحریک سے، جو کہ ایک آزاد سکھ ریاست کے قیام کا مطالبہ کرتی ہے. ویسے تو یہ تحریک کافی پرانی ہے، لیکن یہ تحریک 1980 کی دہائی میں بھارت کی ریاست پنجاب میں تیزی سے پھیلنے لگی. 1984 میں بھارتی حکومت کی طرف سے گولڈن ٹیمپل میں سکھ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن بلو سٹار ایک خوفناک فوجی مداخلت تھی، جس نے بھارت میں سکھوں اور حکومت کے درمیان تعلقات کو شدید طور پر متاثر کیا. ہزاروں بے گناہ جانوں کا ضیاع ہوا اور بہت سے سکھ خاندانوں نے خود کو دھوکہ دہی کا شکار محسوس کیا. اگر خالستان کی تحریک کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا تو آغاز جو 20th سینچری ہے اس کے آغاز سے ہی ہو چکا تھا، جس میں کہ ہمیں وائبز نظر آتی تھی کہ سکھ اپنی ایک علیحدہ شناخت بنا چکے تھے، اور ان کی نظر میں وہ برٹش کے ساتھ بھی یہی آرگیو کرتے تھے کہ when you covered پنجاب تو اس وقت we were the ruling class of پنجاب، اور جب آپ چھوڑ کے جاؤ تو we should be the ones who should be ruling over پنجاب. تو اس وقت کے جو لیڈران تھے ان کے، وہ ہمیں یہ ان کی بازگشت اسی وقت سے نظر آتی ہے. پھر آگے 1930s میں اگر جایا جائے، خصوصاً جب 40s کا آغاز ہوتا ہے اور پاکستان کی قرارداد پاکستان منظور ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی ان کا جو خالستان کا نعرہ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ کہہ کے رام کیا کہ ہم آپ کو آٹونومی دیں گے، فیوچر میں اگر آپ کو پسند نہ آئے ہم تو آپ بے شک ہم سے علیحدہ ہو جائیے گا، لیکن یہ ہے کہ ابھی کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی بھارت میں رہیں، اور اگر فیوچر میں اگر آپ کو محسوس ہو تو پھر آپ علیحدہ ہو سکتے ہیں. اسی تناظر میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ملیٹنٹ تحریک نہیں تھی خالستان کی، لیکن جب ان کی آواز کو نہیں سنا گیا تو 70s میں یہ ملیٹنٹ تحریک بنتی ہے، کیونکہ یہ اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب اپنی علیحدہ شناخت چاہیے. لیکن اسی کو دبانے کے لیے ہمیں اندرا گاندھی کے دور میں پھر گولڈن ٹیمپل پہ آپریشن بلو سٹار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں کہ جرنیل سنگھ بھندرانوالا اور اس کے جو ساتھی تھے جو کہ گولڈن ٹیمپل میں موجود ہوتے ہیں. گولڈن ٹیمپل وہ جگہ جس کی کہ اپنی ایک ریلیجس اہمیت تھی، اس سے پہلے تک کسی بھی ریلیجس جگہ پہ اس طرح سے آرٹلری فائر نہیں کیا گیا تھا، اور ٹوٹل اس کی جو آؤٹر باؤنڈری تھی اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا. اور اس سارے تناظر میں جرنیل سنگھ بھدرانوالا کو آف کورس انہوں نے مرڈر کیا وہاں پہ، اور باقی بھی اس کے جو ساتھی تھے ان کو مرڈر کیا. اسی تناظر میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اندرا گاندھی کو بھی ان کے جو 2 گارڈز تھے انہوں نے مل کے اور اندرا گاندھی کو مارا تھا. اس سارے تناظر میں ہمیں خالستان کی موومنٹ آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی، اور اسی تناظر میں جو رائٹس ہوئی پورے کے پورے پنجاب میں اور پورے کے پورے بھارت میں، اس تناظر میں بہت سے جو سکھ لیڈران ہیں جو خالستان کے لیڈرز تھے، وہ ان کو اپنا جلا وطنی اختیار کرنی پڑی، اور وہ پھر ہمیں برٹن میں نظر آئے، پھر وہ کینیڈا میں نظر آئے، پھر وہ امریکہ میں، پھر آسٹریلیا، پھر نیوزی لینڈ، ہر جگہ وہ نظر آتے گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی، اور اس طریقے سے ہمیں جو خالستان موومنٹ ہے وہ ایکسپورٹ ہوتی ہوئی نظر آئی. اور ان تمام ممالک میں ان کا جو ڈائسپورا ہے with the passage of time they got so strengthened that کہ کینیڈا جیسے ملک میں اب پریویس جو ڈیفنس منسٹر تھے he actually was from the very جو ایک کھیپ آئی تھی بھارت سے، اسی میں سے ہی وہ بھی تھے، جس میں کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جوں ان کے پاس ایک قوت بڑھتی گئی، ایک طاقت بڑھتی گئی، ڈپلومیٹک طاقت بڑھتی گئی ان کے پاس، تو انہوں نے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے گزشتہ 5-6 سال سے ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ وہ ریفرینڈم کروا رہے ہیں ڈیفرنٹ ممالک میں. انہوں نے یورپ میں کروایا، انہوں نے آسٹریلیا میں کروایا، انہوں نے کینیڈا میں کروایا، انہوں نے پھر ہمیں نظر آیا کہ کووڈ کے دوران اسی کی بازگشت برٹن میں بھی ہوئی. اس سارے تناظر میں آف کورس اٹس اے ہیوج چیلنج فار انڈیا، اور اسی کو کاؤنٹر اس طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے ان کے لیڈران کو مروانے کے لیے یا مارنے کے لیے تیار بیٹھے. بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے اکتوبر 1984 میں اپنے سکھ باڈی گارڈز کے ہاتھوں قتل کے بعد بھارت بھر میں سکھ مخالف فسادات پھوٹ پڑے، جس میں ہزاروں افراد قتل ہوئے اور بہت سے لوگ بے گھر ہوئے. ان واقعات نے سکھوں کے دلوں میں بھارت کے خلاف غصہ بڑھا دیا، اور یوں خالستان کے لیے جدوجہد سکھوں کے حقوق کے تحفظ کی علامت بن گئی.
کینیڈا جو اپنے کثیر الثقافتی رویوں کی بدولت مشہور تھا، سکھ پناہ گزینوں اور مہاجرین کے لیے پناہ گاہ بن گیا۔ جیسے جیسے کمیونٹی بڑھی، اسی طرح اس کی سیاسی طاقت میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے ساتھ خالصتان تحریک کا اثر بھی گہرا ہوا۔ دیکھیں، سکھوں کے پاس اب آج کے دور میں، ماضی میں ان کے پاس وہ آوازیں موجود نہیں تھیں جو کہ آج کے دور میں موجود ہیں۔ اور میری نظر میں یہ جو ایک اٹیمپٹ ٹو اسیسینیشن ہوئی اور ایک اسیسینیشن ہوئی، یہ اتنا بڑا ایک ہیلپنگ ہینڈ ان کو مل گیا ہے، اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز، کہ وہ تحریک جس کو کہ ہمیں صرف اور صرف روڈ پہ یہ مینڈیٹ بناتے ہوئے نظر آتے تھے، جب ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھارت کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ پوری دنیا میں اجاگر ہوتا ہے، تو میرے خیال میں اٹس اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار خالصتان موومنٹ۔ اس خالصتان موومنٹ سے اٹیچ جو لوگ ہیں وہ پوری دنیا میں وہ بہت اہم عہدوں پہ موجود ہیں۔ اس سارے تناظر میں ان کی آواز کو دبانا بہت مشکل ہے، اور میرے خیال میں آنے والے سالوں میں یہ تحریک مزید قوت پکڑے گی، اور جیسے جیسے یہ تحریک مزید قوت پکڑے گی تو ہمیں آن گراؤنڈ بھی سچویشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کینیڈا میں خالصتان تحریک کا اثر آج بھی محسوس ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ تحریک بھارت میں رسمی طور پر کمزور ہو چکی ہے، مگر یہ دنیا بھر میں سکھ کمیونٹی کے لیے ایک علامت کے طور پر زندہ ہے، جو 1984 کے قتل عام کے انصاف کی جدوجہد اور سکھوں کے حقوق کی بحالی کے لیے لڑ رہی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے تو 1984 کے سکھوں کے قتل عام کے انصاف کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور کینیڈا کے سکھ باشندوں کی حفاظت کو اپنی اولین ترجیح قرار دیا ہے۔ امت شاہ کا جیسا کہ نام بھی آیا کینیڈا میں کہ امت شاہ جو ہیں وہ ایک روگ منسٹر ہیں بھارت کے، اور اس سارے تناظر میں بھارت کے اوپر جو ایک ڈپلومیٹک پریشر ہے وہ اس حد تک انکریز کر چکا ہے کہ مجھے آنے والے سال میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹیمپریچر بڑھے گا، اور جب یہ ٹیمپریچر بڑھے گا تو نہ صرف امت شاہ جیسے لوگ، نہ صرف مودی جی جیسے لوگ، بلکہ ان کی روگ اسیسنز ونگ را، وہ سب کے سب ان کے اوپر کڑی نظر بھی رکھی جائے گی، اور ان کے اوپر بہت سی سینکشنز بھی لگنے کا خدشہ ہے، جس میں کہ ڈیفرنٹ ان کے جو ڈپلومیٹک مشنز ہیں، ہائی کمیشنز ہوں یا ایمبیسیز ہوں، پوری دنیا میں ان کی ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز کے اوپر کڑی نظر رکھی جائے گی، اور وہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین دیز کنٹریز، وہ ان سب کا ان کے اوپر وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بنا ہوا ہے، اور یہ تب تک کلیئر نہیں ہوگا جب تک کہ بھارت اپنا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کو بہتر نہیں کرتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سال 2025 میں خالصتان تحریک کس طرح آگے بڑھتی ہے اور دنیا کے سامنے بھارت کی اصلیت کیسے بے نقاب ہوتی ہے۔